السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے تو آغاز میں سخت ترین الفاظ کے اندر دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، جس کے اندر پاکستان کے 50 سے زیادہ شہری جو ہیں ان کی شہادت ہوئی اور لا تعداد اس کے اندر زخمی ہیں۔ یہ دہشت گردی کے واقعات کی ایک تاریخ ہے۔ ہم جب امریکہ کے اتحادی بنے 9/11 کے واقعات کے بعد، تو پاکستان کے اندر یہ فساد جو تھا افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ طالبان پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان نے ان کو بہت مدد کی، پاکستان نے ان کو کھڑا کیا، لیکن اس سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ القاعدہ اس کو کس نے بنایا تھا؟ امریکہ نے بنایا تھا۔ روس کے خلاف جہاد افغانستان کے دنوں میں یہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا تھا، ریڈیکلائز کیا تھا سوسائٹی کو، یہ کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ امریکہ نے کیا تھا۔ داعش کو پاکستانی بارڈر کے قریب جن دنوں تورا بورا پہ بامبنگ وغیرہ ہوئی، اسامہ والا واقعہ ہوا، پھر کہا گیا کہ وہ بہت سارے لوگ جو تھے بچ کے نکل گئے، پاکستانی بارڈر کراس کیا اور ادھر آگے اپنا گاہیں مل گئیں۔ تورا بورا میں بامبنگ کے وقت کیا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اعتماد ان میں لے کر بارڈر کو سیل کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر سپل اوور نہ ہو؟ پھر داعش کو وہاں منظم کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ داعش کو طالبان سے لڑوانا اگر مقصد تھا تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کی فنڈنگ کس نے کی؟ اور اس منصوبہ سازی کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ کون تھا؟ امریکہ تھا یا پاکستان تھا؟ امریکہ کو ان ایشوز کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر آتا ہے اکثر الزام کہ ہم لائن کے دونوں طرف کھیلتے رہے ہوں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ساتھ اتحادی بن کر بہت سارے کام ایسے کیے ہوں گے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ 80-90 ہزار اگر پاکستانیوں نے شہادت پائی ہے تو ہم نے کچھ غلط کیا ہے، تو پاکستان کے اندر یہ اتنا فساد برپا ہوا ہے۔ لیکن داعش کو منظم کرنا، جبکہ آپ لڑنے آئے تھے القاعدہ سے، اس کا خاتمہ کرنے آئے تھے، ٹیررزم کا خاتمہ کرنے آئے تھے، تو اس کے بعد وہاں ایک نئی تنظیم داعش کو ہمارے بارڈر کے اوپر منظم کر کے چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ کیا پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں امن کے ساتھ آگے بڑھ پائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں اس پہ کافی سنگین نوعیت کے خدشات ہونے چاہیے، اور ہمارے سارے بڑوں کو، سیاستدان ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہوں، مل بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ TTP کے ساتھ جو بات چیت کا عمل شروع کر کے ان کو پاکستان آنے کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا، کیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کیا ہم نے اس کا، اگر غلط فیصلہ تھا تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کیا؟ داعش نے ہٹ کیا ہے تو انہوں نے JUI کو کیوں ہٹ کیا؟ کچھ جوابات تو آنے چاہیے۔ اگر الیکشن کیمپین شروع ہو جاتی ہے اور الیکشن کیمپین کے اندر کوئی ایک بڑا لیڈر، سیاسی لیڈر، کوئی بھی بڑا لیڈر کسی بڑی سیاسی جماعت کا، میں نام لینے سے گریز کر رہا ہوں، اس کو ہٹ کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کا جو فالو آؤٹ ہوگا سنبھال پائیں گے؟ محترمہ کی اسیسینیشن 27 دسمبر 2007، اس کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا تھا، کیا ہم ان واقعات کو بھول گئے ہیں یا آئندہ کے لیے پیش بندی ہم نے کی ہے یا نہیں کی؟ بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں۔ الیکشنز وقت پر ہو جائیں گے، پاکستان پرامن رہے گا، اور ہم یہ سفر کیسے آگے طے کریں گے؟ ان سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں۔ فیض صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور حافظ حمداللہ صاحب ترجمان ہیں PDM کے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب آپ سے آغاز کروں گا، یہ JUI کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ سب سے پہلے تو اس افسوسناک سانحے کا اور حادثے کا، اس میں جو شہداء ہے ان کی لواحقین کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار، شہداء کی شہادت کی قبولیت کے لیے دعا، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا، اور دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے اپنی انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 9/11 کے بعد بالخصوص یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو معاشی طور پر، مالی طور پر بہت بڑا نقصان دیا ملک کو، اور جانی طور پر بھی تقریباً 70-80 ہزار 90 ہزار، جس میں فورسز بھی موجود ہے، سیاستدان، ڈاکٹر، صحافی، یعنی کوئی ایسا طبقہ ہے نہیں جو وہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے اس میں۔ لیکن یہ جنگ کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، پاکستان کی جنگ تھی نہیں تھی، پاکستان پر کس نے مسلط کیا، یہ بہت بڑی کہانی ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں بھی اس زمانے کے وزراء داخلہ، پارلیمنٹرین بولتے رہے کہ کس نے مسلط کی، کیوں کی، اب ہماری جنگ ہو گئی، پہلے ہماری جنگ نہیں تھی، یہ وہ تسلسل ہے۔ لیکن باجوڑ میں اور اسی 20 سالہ جنگ یا 21 سالہ جنگ میں جمعیت علماء اسلام کو ہمیشہ نشانہ بنایا ہے۔ میں آپ کو گنوا دوں مختصر، اگر آپ مجھے ٹائم دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا، اکرم خان درانی صاحب پہ ہوئے، دیگر قیادت پہ،
اور شیخ حسن جان صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے پارلیمنٹرین تھے، ایم این اے تھے، 4 سدسیہ وہ ایم این اے بن کے منتخب ہوئے تھے۔ مولانا معراج الدین 2002 سے 2008 تک، مولانا نور محمد وانو والے، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب، یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ ابھی کس نے حملہ کیا؟ ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی باجوڑ میں آپ ذرا دیکھ کے 4 سال 6 سال پہلے چلے جائیں، ہمارے تقریباً درجنوں ایسے مقامی عہدیدار، قیادت، صوبائی ٹکٹ ہولڈر، قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا۔ کبھی داعش کے نام سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی کس نے وہ ہے یا نہیں، ابھی تو مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے جو ابھی اپنی انٹرویو میں کہا، آپ نے داعش کا نام لیا، داعش ہماری ابتدائی اطلاع یہی ہے۔ داعش، اب داعش کون ہے؟ ایک ہی طبقہ ہے جو بھی ہے، کبھی ایک نام، کبھی دوسرا نام، کبھی تیسرا نام۔ داعش کو کھڑا کس نے کیا افغانستان میں؟ میرے خیال میں آپ افغانستان کی بات نہ کریں، آپ مڈل ایسٹ سے شروع کریں۔ مڈل ایسٹ میں میرے خیال میں امریکہ کے ایک سیکرٹری یا اس خارجہ یا اس قسم کے ایک نے، مجھے یاد نہیں ہے، ہیدری نے بات کی یا کس نے کی، اگر آپ ریسرچ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ داعش ہم نے بنایا، اور کس مقصد کے لیے بنایا؟ ہم نے بنایا حزب اللہ جو لبنان میں نہیں ہے، نصر اللہ والا حزب اللہ، اس کو ہم نے اس کے ساتھ لڑوانا تھا، لیکن ابھی ہمارے گلے پڑ گیا۔ یہ اس کی بات ہے۔ اب آپ اس سے اگر اندازہ لگائیں، میں ایک دوسرا مثال دیتا ہوں۔ آپ کرزئی کے زمانے میں یا اشرف غنی کے زمانے کے افغانستان پارلیمنٹ کی ایک پارلیمنٹرین کی تقریر ہے، آج بھی موجود ہے، آپ جا کے سوشل میڈیا پر، وہ کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی داعش ہے، امریکہ بمبار جہاز آتا ہے، بمباری کرتے ہیں، لیکن عام افغانوں کو تو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کو مارنا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا ہے، ہم نے ادھر بمبار کرنی ہے۔ تو اس کا کیا مقصد؟ میری جو معلومات ہے آج سے تقریباً 2014 یا 2015 کی، میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمارے بہت سینئر پارلیمنٹرین ہے، آج بھی پارلیمنٹ میں ہے، اس نے مجھے خود کہا، اس نے مجھے جہاز میں کہا، میرے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھے تھے سیٹ پر، انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ بدخشاں، افغانستان کی بدخشاں کے پہاڑوں میں مسلح لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ہزاروں، چین کے لیے، چین میں لڑوانے کے لیے، سنکیانگ جہاں سے سی پیک آ رہا ہے نا وہاں، اور اس میں جو نائب وزیر اعظم پاکستان آ رہے تھے، کیا یہ تو نہیں ہے کہ ان کی آمد سے پہلے یہ حملہ کروایا گیا ہو تاکہ اس پروجیکٹ کے اوپر ایک خدشات کے میں آپ کو ایک عرض کر لوں، یہ آپ نے بڑی پتہ کی بات کی ہے، بڑی پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہی میں آپ کو وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے کہا گیا ہے، وہ پارلیمنٹرین آج بھی زندہ ہے، اگر وہ واقعی انہوں نے مجھے سچ کہا ہے تو آج اسی پر قائم رہنا چاہیے یا بول چکا فیصل واڈا صاحب سے پوچھیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام کو باجوڑ میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی، اور یہ آج سے نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا 4-5 سال سے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی کو بھی نشانہ بنائے تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ 80-90 پاکستانیوں کی شہادت آپ نے 40 ورکر جمعیت علماء اسلام، نہیں، جمعیت علماء اسلام کے 80 ورکر شہید ہوئے، 200 کے قریب زخمی ہے، لیکن آج آپ سوشل میڈیا کے پر جا کے آج بھی ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نہیں، کوئی مذاق، اس پہ کوئی مذاق ہے ہی نہیں، ہمارے بھائی ہیں جو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ فیصل واڈا صاحب، آپ کے خیال میں اس محرکات کیا ہیں حملے کے؟ چینی وزیر اعظم کل ہی پاکستان آئے تھے اور کل یہ واقعہ پیش آیا، اور حافظ صاحب نے جو اشارہ کیا ہے وہ بہت سارے جو اسٹریٹجک معاملات کے اوپر انالیسس کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سی پیک کو تو قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، ہٹ ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب سے افسوس کہ معصوم لوگ مارے گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور ایک بزدلانہ عمل ہے جو پاکستان میں ادھر ادھر چلتا رہتا ہے، لیکن یہاں بہت ساری شہادتیں ہوئیں، ایک کی ہو یا 100 کی ہو، تکلیف دہ عمل ہے، لیکن دیکھیں سی پیک تو بن کے ہی رہے گا، اور اس میں تو اللہ کے حکم سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جو عبداللہ صاحب نے جس جگہ کا اشارہ کیا ہے وہ میں بات کو اگری کرتا ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے بہت سارے طریقہ کار، بہت ساری ڈسٹربنس، بہت ساری فائنینشیل ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے والے لوگ کون ہیں، ان سب چیزوں کو میڈیٹ کرنے والے کون ہیں؟ حکومت وقت، جو اس وقت کی بھی حکومت ہو،
وہ کیوں نہیں کر پا رہی, وہ کیوں نہیں کر سک رہی. دیکھیں بہت بڑا دن ہے کہ چائنا کا ڈیلیگیشن ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے, خوش آئند بات ہے, لیکن اسی دوران 2 دن ہمارے اس شہر میں چھٹی دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ عجیب سے کوشچنز ہیں نا جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. یہ جب ہمارے نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں کیا جاتا تھا تو سوال بار بار اٹھتا تھا کہ آپریشن کیوں نہیں ہو رہا. پھر آپ نے ضرب عرض کیا, آپ نے نارتھ کو بھی کلیئر کیا. جو ٹی ٹی پی کے لوگ بارڈر کراس کر کے ادھر چلے گئے تھے, ٹی ٹی پی کو واپس آباد کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت میں, آپ کے دور حکومت میں ہوا. وہ لوگ آئے, یہاں امن دوبارہ خراب ہوا, اور اب ایک باقاعدہ رسہ کشی والی کیفیت ہے. داعش آتی ہے, جے یو آئی کو ہٹ کر جاتی ہے. داعش آتی ہے تو وہ گروپ جن کو انہیں لگتا ہے کہ یہ طالبان سے پرو ہیں ان کو ہٹ کرتی ہے. ادھر سے طالبان آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مخالف گروپ ہے, اس کو ہٹ کرو. ہمارا تو مذاق نہیں بن گیا آ کے ہمارے لوگوں کو مارے جا رہے ہیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ساری چیزیں سمیت پی ٹی آئی گورنمنٹ کی سارے ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں. جن ایکسپائرڈ لیڈرز کا میں بار بار کہتا ہوں ایکسپائری ڈیٹ جا چکی ہے, جو ان کے اپنے فریم ڈیٹ. سر یہ خالی سیاسی لیڈروں کا فیصلہ نہیں تھا, معذرت کے ساتھ اس کے اندر جب تک آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی انپٹ آنا ہو آپ اس پہ فیصلہ نہیں کرتے. دیکھیے تو پھر مزید اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج کیونکہ ہم سو کال ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو یہ تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کام ہے, چاہے وہ میری گورنمنٹ ہو, آپ کی ہو. ٹی ٹی کو دوبارہ لانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا پاکستان؟ ناٹ ٹو مائی نالج, ناٹ ٹو مائی نالج. ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ایسے کسی بھی امن دشمن عناصر کو کسی بھی ملک میں لانے کی اجازت دیتے تو اس کا نقصان ہی ہوتا, فائدہ تو نہیں ہوتا. حافظ صاحب لیکن یہ امن ہم لے لیں گے کیونکہ ہمارے تو الیکشن میں کیمپین ہونی ہے, اب 3 مہینے تو لوگ سیاسی جلسے جلوس کریں گے. میں بی بی والے واقعے کا خدا پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے ایسے واقعہ سے, مثال اس لیے دی تھی کہ پورا الیکشن کے عروج کے اوپر 27 دسمبر کو واقعہ ہو گیا تھا, الیکشن پوسٹ پون ہو گئے تھے. دیکھیے ندیم بھائی, میں 9/11 کے بعد جو جنگ ہماری نہیں تھی, ہم پر مسلط کی گئی وہ جنگ کس نے کی؟ کیا وہ فیصلہ پارلیمنٹ کا تھا؟ 24 کروڑ عوام کا تھا؟ کسی سے پوچھا گیا؟ ایک شخص نے مسلط کی جس کا نام مشرف تھا. اور یہ میں تو کہتا ہوں, لیکن پارلیمنٹ میں وزراء کہتے رہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. انٹیریئر منسٹر, وزراء خارجہ کہتے رہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی, ہم پر مسلط کی. بائی نیم ان کا نام لیتا ہے کہ اس ڈکٹیٹر نے ہم پر مسلط کی. اب اس جنگ کی نقصانات آج 20 سال 22 سال کے بعد بھی ہم بھگت رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت لمبی کہانی ہے, لیکن اب ایک سوال ہے, یہ جنگ خیبر پختونخوا میں کیوں ہے اور بلوچستان میں کیوں ہے؟ اگر آپ نے سی پیک کو روکنا ہے تو خواہ آپ نے پاٹھا اور وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مارنا ہے یا بلوچستان کے لوگوں کو مارنا ہے. پھر باری آتی ہے دیگر صوبوں کی, یہ ہماری باری کیوں فرسٹ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے, یہ سوال ہے, بی بی کا واقعہ پنڈی میں ہوا تھا. یہ سوال, یہ بالکل بی بی کا واقعہ پنڈی میں ہوا تھا, اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں. میں نے جو بامبنگ آپ لاہور میں چلے جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں ہوا ہے. آپ کو مون مارکیٹ لاہور کا واقعہ یا داتا دربار کے اوپر ہونے والی بامبنگ, وہ آپ کو سارے واقعات ذہن میں ہوں گے, کوئی کم نہیں کے واقعات. لیکن ندیم صاحب, کسی نے نقل مکانی نہیں کی. خیبر پختونخوا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے نقل مکانی کی. آج بھی وہ کھنڈرات ہے جو لوگ جہاں رہتے تھے, کوئی آبادی نہیں وہاں. تو پہلے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان میں بھارت ہے, بھارت کا اثر رسوخ ہے, وہاں سے مداخلت ہو رہا ہے. آج کون ہے افغانستان میں؟ آج تو کابل اور اسلام آباد کے درمیان بہت اچھا دوستی ہے, اچھی دوست ہے ایک دوسرے کے. حکومت وہ حکومت ہے جو ان کا عہد اور پیمان یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو پھر یہ گروپ کیسے آگے حملہ آور ہوتے ہیں؟ تو میں یہی سوال ہے. تو پھر طالبان حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں تو پھر یہ گروپ آگے حملہ کیسے کرتے ہیں افغان راستے سے؟ میں تو یہی سوال ابھی پوچھ رہا ہوں نا. تو یہ باڑ بھی لگا ہے, اس زمانے میں باڑ بھی نہیں تھی, یہ باڑ بھی ہے, فورس بھی ہے, ایف سی کی شکل میں, فوج کی شکل میں, 32 انٹیلیجنس ادارے بھی ہے. پھر یہ خودکش کیسے آیا؟ اب یہ سیکورٹی فورسز کہاں تھے؟ ایک تحصیل خار شیر باجوڑ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ورکرز کنونشن ہو رہا ہے جے یو اے کی. وہاں کے ڈی پی او جو متعلقہ انتظامی آفیسر ہے, ان کے پاس ہمارے ورکر ذمہ دار جاتے ہیں سیکورٹی کے لیے, ان کے پاس آلات نہیں ہے. لیکن آج چیف سیکرٹری, کچھ اور بیوروکریٹ, کچھ وزراء وہاں گئے, اس کے لیے گاڑیاں بھی تھی, سیکورٹی کے آلات بھی تھے, فورسز اور پولیس بھی, سب کچھ, لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں.
تو اب دو طرف سے ہمیں مارا جا رہا ہے. ایک ہمیں ننگے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں, کوئی سیکورٹی نہیں دیتے ہیں. تو کیا یہ ذمہ داری پر, یعنی ہم سب ذمہ داری ٹھیک ہے ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو ان کارروائیوں میں ملوث ہے, جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو تحفظ دینا, انہوں نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. ایک فیصل واڈا صاحب, جو الیکشن کے اوپر بہت سارے لوگوں کا کنسرن ہے کہ یہ کیمپین جو ہے بڑی خوفناک ہونے والی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, الیکشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کو بھی ایسا خدشہ ہے؟ بہت خوفناک صورتحال ہے. دیکھیں ندیم علی صاحب, میرا تو جواب وہی ہوگا جو ہمیشہ سے میں دیتا رہا ہوں کہ اب PI کی فلائٹ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی ہے, میں تو یہیں پر رک جاتا ہوں. آ کر ان بٹوین آپ اس کو اچھا سمجھیں, برا سمجھیں, کم سمجھیں, زیادہ سمجھیں, تو آپ کی مرضی ہے. حمداللہ بھائی نے جو بات کی ابھی, جو وہ ذکر اور جو پروٹیسٹ یہاں رجسٹر کرا رہے ہیں کہ ان کو گاڑیاں نہیں ملی, سیکیورٹی نہیں دی, کس نے دینی تھی؟ انہی کی حکومت نے دینی تھی نا. جس حکومت میں خود بیٹھے ہیں, تو پھر پکڑے ان کا گریبان. آج کس کھاتے میں ان کا بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھے ہوئے؟ حمداللہ بھائی یہاں رجسٹر کر رہے ہیں اپنا پروٹیسٹ. ٹھیک ہے, میری سیاسی مخالفت ان کے ساتھ اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن ان کے ساتھ میرا ہمیشہ کانٹیکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے. حمداللہ بھائی سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس گورنمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں آج کے دن؟ گریبان پکڑے ہیں آپ ان کا, کیسے نہیں دیا آپ کو؟ اور آج آپ کو نہیں دی, کل کسی اور کو نہیں دیں گے. دیکھیں انسیڈنٹ, دشمن ملک بھی بہت کچھ پلان کر سکتا ہے. ٹھیک, جب بھی پاکستان کھڑا ہونے لگتا ہے یہ تماشے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اس کو روکنے کا حل تو سب کو بائی اینڈ لارج بیٹھنے کی ضرورت ہے. بائی اینڈ لارج بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور جن کا بار بار ذکر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مسلط ہوئی, تو چیئرمین PTI کے عمران خان صاحب نے تو اس پہ آواز اٹھائی تھی. جو فیکچوئل باتیں ہیں وہ فیکچوئل بھی رکھیں نا. اگر انہوں نے غلط جہاں کیا وہ غلط کیا, جہاں آواز انہوں نے اٹھائی, تو جہاں اٹھائی آواز, تو آج اس ٹائم پہ آپ نے لبیک دی کا, وہ آپ ہی کے مفاد کی بات ہے. فیصل واڈا صاحب, لیکن ایک بات آپ ہم سب نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم نے 65 اور 71 کی جنگوں میں اتنے اس قوم کے بیٹے شہید نہیں کروائے. فوج کے سپاہی اور پولیس کے سپاہی, فوج کی اتنی شہادتیں 65 اور 71 میں نہیں ہوئی جتنی ہم نے اس وار آن ٹیرر میں کروائی ہیں. تو ہمیں کیا مطلب کچھ اور ابھی کسی چیز کا انتظار ہے؟ APS ہوا تھا, ہم جاگے تھے 4 دن کے لیے, پھر ہم بھول گئے. ہم کیوں الاؤ کرتے ہیں ایسے کسی گروپ تنظیم کو؟ زیرو ٹالرنس کہتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ باڑ لگائی ہے تو بندہ پار کیسے ہوتا ہے, اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ندیم ملک صاحب, میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑے سینئر, بڑی امپورٹنٹ ملک کے ڈپلومیٹ سے ملا. میں نے ان سے ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ, میں آپ کو نام بھی دے دوں گا آف دا ریکارڈ, آپ پوچھ بھی لیجیے گا. اصل میں جب سیاستدان وہاں جاتا ہے نا تو بات کچھ اور کرتا ہے. جب ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہیں تو وہاں پکچر کچھ اور ان کو نظر آتی ہے, جو سیاستدان گھما پھر آ کے ان کو برا کر کے اپنا چیز دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ سیاستدان کی اوقات تو ایک ویزے کی یہ مار ہے وہ کہ بھئی میرے تعلقات آیا گا پائے گا کر دو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو بالاتر نہیں رکھتے ہیں. نمبر 1, اگر ہم ان سے کہیں کہ جی آپریشن کے کیا ہمیں UK, سیاستدان سارے ایک ویزے پہ بک جاتے ہیں, موسٹ آف دم, اور چھوٹی موٹی خواہشات ہوگی. دیکھیں میں نے ان سے بھی یہ بات کی, اور آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ میرا انٹرسٹ سپریم ہے. میں کیا لنڈن میں جا کر یا امریکہ میں جا کے یا کسی اور ملک میں اپنی فورسز اتار کر, اپنے پولیس والے, اپنے فوجی اتار کے اپنے مفاد کو آپریشن لے سکتا ہوں؟ نہیں. میں آپ سے مدد مانگوں گا, آپ لیڈ کریں گے, میں پیچھے رہوں گا کیونکہ مجھے ایک آدمی مطلوب ہے, وہ بھی مجھے تو اجازت نہیں ہے. لیکن آپ جب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ کمپرومائز ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں لیڈ بھی ہم کریں گے, فرنٹ سے بھی ہم کریں گے, اسٹریٹجی ہم بنائیں گے, ہمارا جو نقصان ہوگا جانی اس کا بھی کوئی وہ خمیازہ نہیں بھر دیں گے, جو ہمارا کولیٹرل ڈیمیج ہوگا اس کے بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے. تو اس کے لیے آواز کس نے اٹھائی؟ یکجک قوم کے, ایک قوم ہو کے ہم نے آواز اٹھانی ہے کہ یہ کرو, ہمارا انٹرسٹ پہلے ہے, ہمارا انٹرسٹ سپریم ہے. ہم یہ کہتے نہیں, ہم تو پیروں پہ آتا کہ یوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھکاریوں کی طرح. جب ہم بھکاریوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے تو سامنے والا تو کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو دبا دے گا. اور یہی ہوتا جا رہا ہے, ہم لوگوں کی انٹرسٹ کو کور کرنے کے لیے اپنے چیزیں لاتے رہے اور دوسروں اپنے انٹرسٹ کو سپریم کو بھی رکھا ہی نہیں. بریک قریب آ گیا, لیکن جس ملک کے شہری شہید ہو رہے ہیں اور روزانہ, جیسے ایک واقعے کے اندر 54 کا بھی فکر ہو گیا, تو کیا ہم ان 54 کو بھول کے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ قابل فہم نہیں ہے. ہم 54 سے آنکھیں بند کر لیں گے, یہ شہید ہوئے تھے, بھی نہیں ہونی چاہیے. بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. حافظ صاحب, ایک سوال تھا فیصل صاحب کا کہ آپ نے پھر PDM سے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ پوچھتے ان سے. لیکن ندیم بھائی, کچھ باتیں میرے بھائی فیصل واڈا صاحب نے کی, میں اس کی تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک بات مجھے یاد آئی, بریک میں بھی میں نے بھائی کو کہا کہ کل آپ نے ایک شو میں کہا کہ جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی اس وقت JUI نے بھی سپورٹ کیا. میں یہ وضاحت کروں, JUI نے سپورٹ نہیں کیا ہے, باقی پارٹیوں نے سپورٹ کیا, کم سے کم JUI نے نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ کے سوال کا, اور یہی سوال
واڈا صاحب کا بھی تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاٹھا وفاق کے کنٹرول میں یا پشاور کے کنٹرول میں؟ انضمام کے بعد، حصہ ہونے کے بعد وہ پشاور کے کنٹرول میں، تو نگران حکومت تو وہاں جے یو آئی کی نہیں ہے، پی ڈی ایم کی ہے۔ تو اگر یہ صوبائی میٹر ہے، کیونکہ ایجنسیاں تو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکی ہے، تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے، کیوں امن و امان نے برقرار نہیں رکھا ہے؟ ایک تو یہ میں وضاحت کروں۔ لینڈ آرڈر کا مسئلہ کس کا ہے؟ پروونشل میٹر۔ باجوڑ جو ہے، فاٹھا، وزیرستان، یہ آج کے پی کا حصہ ہے، جب کے پی کا حصہ ہے۔ نگران حکومت ہے وہ مشاورت سے بنی تھی، آپ کی مشاورت شامل تھی اس میں، جی تو پھر آپ کی مرضی سے آئی ہوئی حکومت ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کوئی باہر سے ابھی جو نگران حکومت بنے گی، نہیں، ابھی جو نگران حکومت بنے گی پشاور میں جو ابھی نگران حکومت میں آپ کی مرضی میں سے آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں نا۔ ابھی جو نگران حکومت فیڈرل میں بنے گی، نگران وزیر تو مشاورت سے ہوگی نا، لیکن جب وہ ڈیلیور کریں گے نہیں کریں گے، ادھر تو پی ڈی ایم نہیں ہے۔ تو جب نگران حکومت اپوزیشن لیڈر اور محمود خان جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کی مشاورت سے وہ نگران وزیر اعلیٰ بنا۔ آپ کی مرضی سے، رضامندی سے۔ اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ لینڈ آرڈر صوبائی میٹر، لہٰذا یہ نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاٹھا صوبہ، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب باڑھ، آپ نے سوال کیا میرے بھائی سے، باڑھ سے یہ لوگ کیسے کراس کر کے پاکستان آئے؟ باڑھ پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب چوکیداری دے، یا آصف علی زرداری صاحب چوکیداری دے، یا شہباز شریف صاحب چوکیداری دے، یا میں اور واڈا صاحب وہاں چوکیداری دے؟ کیوں نہیں آپ صبح اجلاس کرتے اور اس کے اوپر بحث کرتے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، روزانہ کی تعداد میں نا 3-4 ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس والوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اب آپ کی ورکرز کی کنونشن پوری اڑا کے رکھ دی، باقی 100-150 جو زخمی ہیں ان بیچاروں کی کیا حالت ابھی پتہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آپ قومی اسمبلی میں سارا دن لگائیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ ابھی وفاق کو، فیڈرل حکومت کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی، اور صوبائی حکومت کو بھی، کہ جیسے آرمی پبلک سکول میں جو کچھ ہوا، یا سانحہ 9 مئی میں، جب آپ سانحہ 9 مئی کو اتنا سیریس لیتے ہیں، آرمی پبلک سکول جو ہمارے بچے تھے ہم نے سیریس لیا، ایک پیج پر تھے ہم، تو کیا جمعیت علماء اسلام کی ورکرز کنونشن میں ایک ہی منٹ میں 2 منٹ میں 80 لاشیں گری، 80 لاشیں، 80 شہداء، 80 خاندان، اور 150 سے 200 لوگ ہمارے ورکر زخمی ہوئے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ میں کیوں نہیں ہے قومی اسمبلی میں اس پہ بحث؟ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے خود کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آج 31 تاریخ ہے اور 9 یا 10 دن اس حکومت کے پاس ہے، 9 یا 10 کو، 11 کو، جب بھی دن اس سے زیادہ نہیں ہے، 10 دن لگا لیں ان کے پاس۔ 10 دنوں میں وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب بل ایک ڈال دیا انتخاب پسندی والا، جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ڈال دیا اس کو بین کرنے کی، چھٹی والے دن، اتوار والے دن سینٹ کے اندر آ گیا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب، ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ جب اس ملک کا یہ حال، میں واپس لاؤں گا اپنی بیٹی بچی رضوانہ کا جو حال اور جو تشدد اور ظلم اور بربریت ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ جج یا جج کی بیوی نہیں ہے، نظام ہے، لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، پورا سسٹم ہے۔ اس کی بیوی کو پکڑا نہیں گیا کیونکہ وہ جج کی بیوی تھی، اس کو بیل مل گئی کیونکہ جس نے بیل دی اس کے گھر میں یہ نہیں ہوا تھا، پولیس نے ہلکی ایف آئی آر کاٹی کیونکہ ان کے بچے کے ساتھ نہیں ہوا تھا، پولیس نے تب تک نہیں پکڑا جس وقت تک اس کو بیل نہیں ہو گئی، اور آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہوا۔ تو جو بھیانک تشددناک شکل ہم نے اس بچی کی، معصوم کی، اللہ اس کو زندگی دے، دیکھی ہے، وہی پاکستان کی ہے۔ اور میں اس سے پہلے اگلی سٹیج پہ رہوں، میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں، اگر اللہ کرے اس کو زندگی سے اس کے نصیب اچھے کرے اس بچی کے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جیسے وہ سیریس سائڈ پہ جا رہی ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ 19-20 ہوا تو نہ ہم جج، نہ جج کی بیوی، نہ جو پولیس والے نے ایف آئی آر کاٹی ہے، نہ آئی جی، نہ بیل دینے والا، سب اس کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے، اور یہ سارے لوگوں کو متحد ہو کے کھڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ایک چیز سر وہ ہو گیا، اللہ پاک اس کو دوسری چیز ہے جو پاکستان کی بات کر رہے تھے آپ، دیکھیں ندیم ملک صاحب، جب تک آپ ایکسپائرڈ پانی پیتے، ایکسپائرڈ کافی پیتے نہیں پیتے آپ، جب تک آپ لوگ سیریسلی ایک پولیٹیکل نیٹ ورک نہیں بنائیں گے کنسنسس کے ساتھ، اور ایکسپائرڈ لوگوں کو سائیڈ پہ اٹھا کے باہر نہیں پھینکیں گے، جن کے اپنے فریم ٹیڑے ہیں،
وہ ملک کا کیسے فریم سیدھا کریں گے. جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے وہ ملک کو کیسے کھڑا کریں گے؟ سر 9 جو چل یا نہیں 10 سکتے آخری وہ ملک تاریخ کو ہے. چلائیں گے؟ سر نہیں ندیم علی صاحب، یہ تو اب یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا. آپ کو پہلے کیئر ٹیکر کا طے نہیں کر سکے. سر کچھ بھی طے اور نہ طے کہ یہاں منطق پاکستان کے اندر کسی چیز کی نہیں. کیئر ٹیکر کون آئے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کیئر ٹیکر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسی حکومت کو کیئر ٹیکر بنا دیں، اسی کو چلاتے رہے، پھر اسی کو پرماننٹ دے دیں کرسی. یہ تو سر گھر کے اندر ہی سب کچھ چل رہا ہے نا سر. بتائیں نا سر، اسحاق ڈار، شاہد خاقان عباسی، طارق باجوہ یا کوئی اور ٹیکنوکریٹ کون آئے گا؟ ندیم ملک صاحب، اس ملک میں اوتھ لینے تک رد و بدل ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز کسی بھی آدمی کی کنفرم اس دن تک نہیں جس وقت تک وہ اوتھ. حافظ صاحب آپ بتائیں، آپ تو ترجمان بھی ہیں پی ڈی ایم کے. 5 نام کی خبر بار بار آئی جا رہی ہے جی کہ 5 نام زیر غور ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں. کوئی تھوڑا بہت ہمیں بتائیے کہ کون سے نام زیر غور ہیں؟ دیکھیے، میں اس 5 نام میں اس کمیٹی کا حصہ حصہ نہیں ہوں، نہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں، نہ کسی میٹنگ میں میں بیٹھا ہوں. بات یہ ہے کہ اتنا معلوم ہے کہ 5 ہے. 5 کون کون ہے اتنا بھی مجھے معلوم ہے کہ اکثر سیاستدانوں کا اکثریت کا اتفاق اس بر پر ہے کہ نگران وزیر اعظم کو سیاستدان ہونا چاہیے. کوئی سیاستدان ہونا چاہیے. سیاستدان ہونا چاہیے. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ آلریڈی وہ معلوم ہو کہ وہ فلان پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جے یو آئی سے، پیپلز پارٹی سے، پیمرلین سے، دیگر سے. کوئی مین لیڈر نہیں ہونا چاہیے کسی سیاسی. بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا جب آپ کیئر ٹیکر حکومت کی بات کرتے ہیں نا تو وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اور آئین کا تقاضا بھی ہے کہ جب آپ نے صاف شفاف انتخابات کرانے ہیں تو اس کے لیے غیر جانبدار حکومت کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کسی پارٹی کے ذمہ دار کو نگران وزیر اعظم بناتے ہیں یا کسی کی بھائی کو، کسی کی بھتیجے کو نگران کیبنٹ میں شامل کرتے ہیں تو پھر یہ کہاں کا غیر جانبدار حکومت ہوا؟ پھر آپ کا پورا پروسیس الیکشن ہو، اس کے نتائج ہو، آگے جو حکومت کی تعمیر کری ہوگی، یہ سارے آپ کے مشکوک ہو جائیں گے. تو جب مشکوک ہوں گے تو وہی 25 جولائی 2018 کی لڑائی پھر شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں جان بوجھ کر کہ سسٹم غیر مستحکم ہو، سیاسی معاشی طور پر، جمہوری طور پر، تو پھر یہ آپ جان بوجھ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اس پوری قیادت کو تبدیل کرنا ہے، جیسے کہ واڈا صاحب نے کہا، یعنی وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو شخص 70 سے ابو ہے وہ قیادت نہیں کر سکتا ہے فلانا. یہ کہاں کا فارمولہ ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے یہ کہاں کا فارمولہ ہے، لیکن یہ فارمولہ نہیں چلے گی. اگر اب اتنا بڑا امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ 80-82 سالہ جو بائیڈن چلا سکتا ہے، تو کیا پاکستان میں کوئی سیاسی قیادت جو 70 سال سے اب وہ نہیں چلا سکتا؟ یہ کون لوگ 80-81 سے تو یہ لوگ پاور میں ہیں. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ چلا رہے ہیں پاکستان؟ نجیم بھائی جس قسم کی سیاست ہے پاکستان کی، جس قسم کا نقشہ ہے 74 سال سے چلا آ رہا ہے، جس نے بھی حکومت کی ہے، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں نہیں چلا ہے. لیکن صرف سیاستدان کو کریٹیسائز کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے. ایک بیوروکریٹ کو آپ نے کہا ہے 60 اور 65 کے بیچ میں وہ گھر چلا جائے. فوجی کو آپ نے کہا ہے 60 اور 65 سال کی عمر میں وہ گھر چلا جائے. 60 سال کی عمر ہے، باقی تو وہ فالتو کی ایکسٹینشن آپ نے ڈال دی ہے. 60 سال ہے. 60 سال ہے. تو باقی آپ نے بائیڈن کا کہا تو براک اوباما بھی تو تھا، 45 سال کی عمر میں آیا. 37 سال میں سعودی عربیہ کے ایم بی بی ایس ہے. ٹھیک ہے. سلمان کا عمر کتنا ہے؟ 37 یا 38 سال. نہیں بابا، سلمان اصل تو سلمان ہے، اصل تو سلمان بن عبدالعزیز ہے. سر نہیں، لیکن چلا تو ایم بی ایس رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے جس بائیڈن کی آپ نے مثال دی، بائیڈن بیچارہ روز نیچے گرا ہوتا ہے اور وہ جو فکرے بول رہا ہوتا ہے امریکہ کا صدر نہ ہوتا ہے، پاکستان کا ہوتا ہے، تو آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میری بات ایک جملہ میں کہ کیا پاکستان کوئی ڈرامہ تھیٹر ہے؟ ڈرامہ تھیٹر کے لیے ٹھیک ہے نوجوان اداکاری ہیں، نوجوان رقاص ہیں، گلوکاروں کی ضرورت ہے. یہ سیاست ہے. سیاست میں جتنا بھی تجربہ کار ہو اتنا ہی مضبوط ہونا ہے. عبداللہ بھائی، آپ لوگوں کا، میں آپ کی بات، سارے جو سیاستدان 35 سال سے ملک چلا رہے ہیں وہ تھیٹر بھی چلا رہے ہیں اور ٹکٹ پہ بلیک کا دھندا کا پیسہ بھی چوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ایک عبداللہ بھائی. دوسرا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 90 سال تک جس آدمی نے اس ملک کا بھٹا بٹھایا ہے اس کو ہم چانس دیں، پھر ہم اس کی اولاد کو آنے دے دیں. سر یہ نہیں ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا ہے. بریک لے لیں، بریک ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. واڈا صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے، کوئک فائر کرنا ہے جی. الیکشن وقت پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پی آئی کی فلائٹ وقت پہ چل پڑی ہے. نہیں ہوں گے؟ کتنا آگے جائیں گے؟ پی آئی کی فلائٹ. حافظ صاحب
الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ وقت پر ہو، چاہتے ہیں، لیکن آپ کو شک ہے؟ لیکن جب کیئر ٹیکر حکومت ہوگی پھر اختیارات الیکشن کمیشن کی ہے. تو آپ کو ایسے خدشات ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ فی الحال تو نہیں ہے. پھر لیکن آپ کو یقین بھی نہیں ہے کہ وقت پہ ہوں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وقت چاہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے. لیکن نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یقین، ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہو، لیکن بعد میں کیا صورتحال بنے گی خدا نہ بات کا آپ کو خواستہ، یقین یہ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. باپ پارٹی نون لیگ میں شامل ہو رہی ہے؟ بالکل، ابھی تو آدھا سے زیادہ ابھی شامل ہو رہے ہیں. ابھی شامل ہو رہی ہے. ابھی شامل تو ایک نیا پولیٹیکل یہ باپ پارٹی پہلے نون کی تھی، اس سے نون پہلے کی. کاپ تھی. جی، اس سے پہلے کاپ، اس کے بعد کیا بن گیا؟ نون کے بعد باپ. اب بھی پھر باپ پتہ نہیں بیٹے بن رہے یا بچے بن رہے یا چوزے. 2018 کے الیکشن سے پہلے باپ پارٹی بن گئی تھی نا، تو اب جو اب 23 والا الیکشن ہے اس سے پہلے باپ دوبارہ نون میں چلی جائے گی. جا رہے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے. پیپلز مطلب پارٹی یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون فی الحال بڑی پارٹی ہے. ہونا یہ چاہیے جس قسم کے لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کو کہ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں لینا چاہیے. باقی اس کی پارٹی ہے، اس کے ڈیسیجن ہے، اس کا فیصلہ ہے جو بھی کرتے ہیں. سر وہ فوراً لیں گے، اگر جیتنے والے بندے آ رہے ہوں گے وہ فوراً لیں گے. یہ باتیں بعد میں اچھی لگتی ہیں، حکومت بنتے ہوئے سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وارڈا صاحب آپ بتائیے کیا بننے والا ہے؟ دیکھیے ندیم علی صاحب، میں تو صرف بندولہ صاحب کی بات آخری میں بریک کرنے گیا. دیکھیے جو سیاستدان کو انہوں نے کمپیئر کیا تھیٹر، دیکھیے جتنے بھی ہمارے اداکار ہیں، گلوکار ہیں، ان کی بہت زیادہ عزت ہے ہم سیاستدانوں سے. سیاستدانوں کی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اتنا گندا تھیٹر چلا رہے ہیں جس میں سے ہم لوٹ گھسوٹی کر رہے ہیں. ہم بڑے ایکٹر ہیں لیکن ہمیں گالیاں پڑتی ہیں اور ہم چور ہیں. بائی لاج بات کر رہا ہوں میں، ان کی اپنی اسپیسیفک سبھی کی بات، ٹوٹل بات کر رہا ہوں ان جنرل. تو جو انہوں نے گلوکار کی بات کی، جو انہوں نے اداکار کی بات کی، آپ کے خیال میں وہ عزت دار ہیں؟ وہ عزت دار ہیں، سیاستدان نہیں ہے. ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ حلال کے پیسے کماتے ہیں. سب سے بڑا فرق ان کے لیے ہے. اور حافظ صاحب غصہ کھا رہے ہیں اس بات کے اوپر؟ غصہ ضرور کھائیں، لیکن کچھ کہہ لینے دیں، ان کو بھی جواب دے لیں. دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کی عزت نہیں ہے. دیکھیے میرے بھائی وارڈا صاحب، بائی اینڈ لارج میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ یہ کروڑوں ووٹ پھر انہی سیاستدانوں کو. نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے، کروڑوں ووٹ لیے. چوتھی بار بھی آئیں گے؟ پیپلز پارٹی چوتھی بار بھی آئیں گے یا جیل میں جائیں گے؟ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قیام سے پہلے بنی ہے. آج تک جمعیت علماء اسلام رول کر رہی ہے اور اس کی ووٹ بینک دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کی عزت نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، ایک گلوکار، ایک اداکار کونسلر تو بن سکے؟ ہاں کدھر ہے؟ ہاں بن سکتے ہیں. وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے اس ملک کا، گلوکار اور اداکار. لیکن جو انہوں نے سوال کی، پھر تو پرائم منسٹر ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو پاکستان کی تخلیق سے پہلے کی پارٹی ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ دیکھیں ندیم علی صاحب، میرا نا جو جسٹ ہے نا سب چیزوں کی، وہ جسٹ یہ ہے کہ ہم 40 45 75 سالوں سے اس ملک میں بارش ہو غریب کا بچہ مر جاتا ہے، گٹر کا ڈھکن ختم ہو بچہ مر جاتا ہے، روٹی نہ ملے غریب مر جاتا ہے، نوکری نہ ملے وہ مر جاتا ہے، پڑھائی کر کے خودکشی وہ کر لیتا ہے، کرنٹ لگنے سے وہ مر جاتا ہے. یہ غریب کو غریب اور ایجوکیشن نہ دینے کی وجہ سے یہ ووٹ پڑتے ہیں. اگر یہ بچے اور ہماری قوم کو اگر ایجوکیشن مل جائے، تعلیم مل جائے، تو میں کہتا ہوں ان کو پوری پارٹیوں میں سے نشان ہوں گے، ووٹ دینے والا ایک بھی نہیں ہوگا. انہوں نے جان کے جاہل رکھا ہے. ایک جملہ کہہ سکیں، تعلیم پہ تو ویسے ہم نے جان بوجھ کے پیسہ نہیں لگایا، قوم کو ان پڑھ. یہ تعلیم اگر نہیں ہے، یہ 10 سال کا 15 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے 74 اور 75 سال. ٹائم ختم ہو گیا. آپ کے ملک میں 23 سال بغیر آئین آپ کا ملک چلتا رہا، تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس 30 سال حکومت ساروں کی ذمہ داری. سر بچوں کو نہ پڑھانا پھر تو یہ فیصلہ کریں کہ سب اس میں شریک ہے. سارے شریک، لیکن یہ سیاستدان کو کیوں